وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی یہ جو ہے بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رب کریم سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے سے مراد نیکیاں جمع کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، اور آگے فرمایا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا۔ کب تک؟ یعنی مسلمان ہی مرنا۔ اگر مرنا دنیا سے جانا تو مسلمان ہی جانا، کیونکہ انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو یہی انسان کی سب سے بڑی دنیا میں آنے کی کامیابی ہے، ورنہ انسان تو روزانہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آتے ہیں اور روزانہ جاتے ہیں۔ روزانہ کوئی شمار نہیں ہے دنیا کے اندر کتنا انسان روزانہ مرتا ہے اور کتنا انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کون ایمان کے ساتھ جاتا ہے، مسلمان مرتا ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات سے انکار نہیں ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس بات سے انکار کرے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جتنے بھی یہاں پر ہم جو کام و کاج میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چاند کی چاندنی میں یا سورج کی روشنی میں، جو بھی کچھ اس دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں، ان تمام ہی لمحوں کا، تمام ہی دنوں کا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ کسی مسلمان کو اس کا انکار نہیں ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ ہر انسان جانتا ہے، مسلمان کا ایمان ہے یہ کہ ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جو ہے جانا ہے، اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا، اس کا حساب دینا ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ ڈر کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ابھی قرآن پاک کی ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان مرنا۔ اب حدیث کریمہ بھی سن لیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اہم چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، دو اہم چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک جہنم اور ایک جنت، ایک دوزخ اور ایک جنت، ان کو ہمیشہ یاد رکھو، اور پھر دنیا کے اندر نیکیاں کرتے رہو۔ آپ نے، حضور نے بہت ساری باتیں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، اور بتاتے بتاتے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے حضور رونے لگے۔ کون حضور رونے لگے؟ جس کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین کہہ کر کے پکارا ہے، جس کی زلفوں کو قرآن نے یاد کیا ہے، اللہ اکبر، جس کے جو ہے حسن کو قرآن نے یاد کیا ہے، جس کی تعریف پورا قرآن میں حضرات محترم ہر پارے کے اندر، ہر رکوع کے اندر، ہر صورت کے اندر حضور کی تعریف موجود ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر جہنم کا تذکرہ کر کے کیوں رونے لگے؟ کیوں رونے لگے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کی حضور کو فکر رہا کرتی تھی۔ اور پھر حضور نے آگے کیا فرمایا؟ اے لوگو سن لو، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، اگر وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنسنا بند کر دو اور رونا شروع کر دو، اور پہاڑوں کی طرف کو نکل جاؤ بیابان میں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسی لوگ ہنس رہے تھے، ہنسی دل لگی کر رہے تھے، حضور نے فرمایا آخرت کو یاد کرو، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو یہ ہنسنا ٹھٹے لگانا بند کر دو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ حضرات، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں، وہ دل ایک ویران گھر کی طرح ہے، وہ دل ایک ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اب ڈر کا مفہوم کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات کے مطابق میں بیان کروں، ڈر تین طرح کا ہوتا ہے، تین درجات ہیں ڈر کے۔ پہلا ہوتا ہے ضعیف، پہلا درجہ جو ہے ڈر کا وہ ہے ضعیف یعنی کمزور، اور دوسرا معتدل یعنی بیچ کا کہہ لیجئے، اور تیسرا ہے قوی، تیسرا قوی یعنی مضبوط۔ اس میں سے پہلا بھی مناسب نہیں ہے اور تیسرا بھی نہیں ہے، اس میں دوسرا بہتر ہے۔ یعنی پہلے کو ایسے لے لیجئے یعنی کمزور، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، اور ہم نے گفتگو سنی، تقریر سنی اللہ کے بارے میں، ڈر کے بارے میں، قرآن کی آیتیں سنی، حدیثیں سنی، بزرگوں کی اقوال سے تمام سنی، تھوڑی دیر جھرجھری ہمارے اندر پیدا ہوئی، ڈر پیدا ہوا، پھر وہاں سے نکلے، پھر وہی دنیا میں مشغول، پھر گناہوں میں ملوث۔ یہ ہے پہلا درجہ ڈرنے کا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنا اور تھوڑی دیر بعد آنکھوں سے آنسو نکلے یا پھر جھرجھری لگی، پھر بعد میں وہی گناہوں میں پھر لگ گئی، تو یہ پہلا درجہ ہے ڈر کا۔ دوسرا درجہ یعنی ہم نے تمام چیزیں سنی اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیتیں سننے کے بعد، حضور کی حدیثیں سننے کے بعد، اقوال بزرگوں کے سننے کے بعد ہم نے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور پھر پروردگار عالم کا کرم ایسا ہوا کہ ہم دنیا کے اندر ہم نے گناہوں سے کنارہ کشی کر لی اور گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں میں لگ گئے، اور پھر ہم نے سچی توبہ کی اور ڈر پیدا ہو گیا، تو یہ دوسرا ڈر ہے۔ اور پھر ڈرتے بھی رہے اور پھر ہم نے امید بھی کی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ڈر کا دوسرا درجہ ہے، یعنی ڈر کے ساتھ امید رکھنا اللہ سے، ڈر کے ساتھ امید رکھنا۔ اور تیسرا درجہ قوی، دوسرا درجہ یہ جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ڈرتے بھی رہنا اللہ سے اور یہ بھی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رحم و کرم سے ہم کو جنت عطا فرمائے گا، اور ڈرنا نہیں، گناہوں میں لگے رہنا پھر امید کرنا کہ نہیں اللہ جنت دے دے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ ڈر بھی ہونا، گناہوں سے چھٹکارا بھی پانا، دور بھی رہنا، اور پھر اللہ سے امید لگانا، یہ بہتر ہے۔ کسان بیج ڈالنے کے بعد تو امید لگاتا ہے کہ اللہ ہمیں پھل دے گا، ایسا تو نہیں ہے بیج ڈالا نہیں اور امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ پھل کے موسم میں پھل عطا فرما دے گا، یا جب موسم آئے گا کاٹنے کا فصل کاٹ کے لے آئیں گے۔ جب بیج ڈالا ہی نہیں ہے تو پھر فصل کا معاملہ کیا ہے؟ بیج ڈالنے کے بعد میں بھرپور سینچائی کرنی پڑے گی، اس کی دیکھنا بھالنا ہے، کھیت میں چکر لگانا ہے، اس کو نرانا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا ہے، تمام چیزوں کو پورا تمام محنت کرنے کے بعد پھر کہے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اب عطا فرمائے گا۔ امید کس سے ہوگی؟ اس سے مالک سے ہی ہوگی امید، اس کی امید رب سے ہی ہوگی، لیکن امید کب ہوگی؟ محنت کرنے کے بعد۔ ایسا تو نہیں گھر پہ پڑا رہے اور امید لگانے کہ اللہ دے دے گا، اناج گھر میں پہنچا دے گا، نہیں نا، جب تک کہ محنت۔ اسی طرح کے طریقے سے انسان نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ نہ امید لگا رکھو بس اللہ جنت دے دے گا، نہیں، بلکہ جو اللہ نے حکم جاری کیے، جو حضور کا حکم ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے، ان پر چلنے کے بعد میں پھر کہو کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ رجا، یعنی امید رکھنا ڈر کے ساتھ۔ تو اللہ سے ڈر کے ساتھ، یہ خاص کر کے بیان ہمارا نوجوانوں کے لیے آج، تو دیکھیں ڈر کے ساتھ امید رکھنا اللہ سے، یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی اللہ سے ڈرے۔ اور تیسرا درجہ اتنا ڈر ہونا اللہ کا، اتنا ڈر ہونا کہ اس سے امید ہی چھوڑ دینا،
اس سے امید ہی چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں، اتنا ڈر ہونا تو یہ بھی غلط ہے۔ صرف ڈر، بہت ساری ایک جو ہے ایسا بھی فرقہ ہے صرف اللہ سے ڈر کی ہی باتیں بتاتے ہیں، رحمت کی باتیں نہیں۔ وہ رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ وہ پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کے سبب پکڑ لیتا ہے، اگر وہ چھوڑنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی نیکی پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے چھوٹی سی نیکی پر۔ تو اللہ بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ڈر کے ساتھ امید رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ڈر سمجھ میں آ گئی ہوگا کہ آپ کے کہ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ ڈر وہ ہونا چاہیے کہ ڈر کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، ہمیشہ غلط کاموں سے ہم بچتے رہیں، وہ ڈر ہے ہمارا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ ان کے قریب میں رات کو سو رہا تھا، پاس میں باپ کے پاس میں بچہ سو رہا تھا۔ رات کو اس بچے کے لیے نیند نہیں آ رہی تھی، ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا رات کا، باپ نے کہا بیٹا نیند کیوں نہیں آتی، بے قرار کیوں ہو، بے چین کیوں ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور کل جمعرات ہے اور کل ہمارے استاد صاحب نے کہا ہے کل آپ کا جو ہے امتحان لیا جائے گا، اور امتحان میں اگر پاس نہیں گئے تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا، پھر آپ نے پوری سال پھر محنت کرنی ہے، تو اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جب باپ نے بیٹی کی یہ بات سنی تو باپ رونے لگا۔ بچے نے کہا ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو اپنے امتحان کی وجہ سے رو رہا ہوں، کل مجھے استاد کو امتحان دینا ہے۔ کہا کہ تو اس کل کے امتحان کے لیے رو رہا ہے اور مجھے تو اپنے اللہ کو امتحان دینا ہے، اللہ کو مجھے اپنا حساب دینا ہے پوری زندگی کا، تو بھلا مجھے کتنا رونا چاہیے؟ ایک بچہ چھوٹا سا ایک دن کے امتحان کے لیے جو ایک ہی دن اس کو دینا ہے، اگر فیل ہو بھی یا تو اگلے سال پاس ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ہم دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم نے اچھے عمل نہیں کیے اور ہم دنیا میں یوں ہی دنیا میں لگے رہے اور پھر چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیا ہم نے تو فیل ہو گئے تو دوبارہ تھوڑی آنا دنیا میں۔ کیا دو گھر ہیں، جنت اور جہنم، دو گھر ہیں جنت اور جہنم۔ جو جنت میں نہیں گیا تو کہاں جائے گا؟ پھر جہنم ہی اس کے لیے، جو جہنم میں نہیں گیا تو جنت ہے اس کے لیے۔ دو گھر ہیں، اچھے کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، اور ڈر کے ساتھ امید ہے، اس سے رجا ہے ہماری۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو ہمیں جو ہے امید بھی رکھنا چاہیے، ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ پچھلی امتوں کے ہیں، پچھلی امتوں میں حضور سے پہلے امتی جو گزری ہیں، ہمارے حضور کی امت سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا آج حساب لگایا، اپنی زندگی کا میں نے آج حساب لگایا تو میں نے لگایا کہ میری عمر 60 سال قریب بیٹھ رہی ہے، 60 سال کے قریب میری عمر بیٹھ رہی ہے۔ اگر 60 سال کی اگر ایک گناہ لگا لیا جائے، یعنی ہر دن کا اگر ایک گناہ لگا لیا جائے تو میرے زندگی کے 60 سال کے 21,600 دن بیٹھ رہے ہیں، شاید 21,600 دن بیٹھ رہے ہیں۔ تو اگر ایک دن کا ایک گناہ بھی لگایا جائے، حالانکہ میں گناہ بہت کرتا ہوں، لیکن اگر روزانہ ایک ہی گناہ لگایا جائے تو 21,600 گناہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو سوچو 21,600 گناہوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوں گا؟ حالانکہ ہم تو پورے دن گناہوں میں، ایک گناہ کا سوال نہیں ہے ہمارا، بات کر رہے ہیں، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، غیبت ہے، بد نظری ہے نگاہوں سے ماں بہنوں پر، اللہ اکبر، بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال یہ نوجوانوں کے لیے باتیں۔ تو دیکھیں ہمارے گناہ کتنے روزانہ، ایک نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہمارے گناہوں کی، تو ہم کیسے حساب دیں گے؟ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کر لیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، لیکن توبہ پختہ ہونا چاہیے ہماری۔ نوجوانوں، یہ دنیا کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، پختہ ہماری توبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں 21,600 گناہوں کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ اور پھر وہ بزرگ گرے دھڑام سے اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور لوگوں نے قریب جا کر کے دیکھا تو ان کا دم نکل چکا تھا، روح ان کی ایسے بزرگ تھے اللہ سے ڈرنے والے، حساب کتاب، اللہ اکبر۔ لیکن ہم گناہ میں ملوث رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کان پر جوں نہ دکھتی، ہمیں کوئی ہوش حواس نہیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر۔ بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف جو ہے نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، بڑا آخری بات بتا کر اس وقت ٹائم ہو رہا ہے، بڑا عبادت گزار تھا، عابد تھا، عبادت کیا کرتا تھا. تو تنگ دستی کا عالم آیا، غریبی کا، غربت کا عالم آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے بعد میں کیسے اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتا ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. تو بنی اسرائیل بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا. جب تنگ دستی کا، غریبی کا ماحول ہوا علاقے کے اندر، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہیں کسی امیر کے گھر پہ جاؤ، بچوں کے لیے کچھ مانگ کر لے آؤ، بچے بھوکے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں اور ہماری تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن بچے مرے جا رہے ہیں، لے کر کے ان کے لیے کچھ آؤ. اس عابد کی عبادت گزار کی بیوی گئی کسی تاجر کے پاس میں، کسی امیر زادے کے پاس میں، امیر انسان تھا. کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے کچھ کھانے کو دیجیے، بڑی پریشانی ہے. تو اس تاجر جو ہے اس کی نیت بدلی، اس نے کہا کہ میری ایک آرزو پوری کر دو، پھر جو چاہے آپ لے لینا. وہ عورت جو تھی بڑی خوبصورت تھی، نوجوانوں کے لیے واقعہ بہت اہم ہے یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے. تو عورت بڑی خوبصورت تھی، اس تاجر کی نیت بدلی، اس نے کہا کہ میری ایک آرزو پوری کر دو، جو چاہو لے لینا آپ مجھ سے مال و دولت. وہ عورت بیچاری خاموشی سے گھر واپس لوٹ آئی، اس نے کوئی مال کا سوال نہیں کیا. پھر جب اس نے بچوں کا زیادہ تڑپنا دیکھا، بچوں نے کہا اے ماں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر کے نہیں آئیں آپ، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں لائیں، ہم بھوکے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. جب اس نے بچوں کا زیادہ تڑپنا دیکھا، زیادہ رونا بلکنا دیکھا، پھر دوبارہ اسی تاجر کے پاس وہ عورت چلی گئی اور کہا، پھر سوال کیا اس نے، میرے بچوں کے لیے کچھ دو، میرے بچوں کے لیے کچھ دو، بھوکے تڑپ رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میرا ایک سوال، میری ایک آرزو پوری کر دو، اس کے بعد جو چاہو لے لینا. عورت رضامند ہو گئی، راضی ہو گئی اس گناہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اشاروں کے ناؤں میں بات کہہ کر گزر رہا ہوں. تو دیکھیں وہ عورت رضامند ہو گئی. جب دونوں تخلیے میں پہنچے، اکیلے میں پہنچے، تو عورت جو ہے وہ کانپنے لگی، عورت کانپنے لگی، لرزنے لگی. اس تاجر نے کہا، اس امیر نے کہا، اے عورت تو آخر کس سے ڈر رہی ہے؟ کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کمرہ بند ہے، کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو ڈرتی کس سے ہے؟ کانپ کیوں رہی ہے؟ تو کہا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے. میں اس گناہ کرنے سے ڈر رہی ہوں، لیکن بچے کی مجبوری ہے، گناہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے، اس سے ڈر رہی ہوں، اس سے لرز رہی ہوں میں. اس امیر زادے نے سنا کہ تو اتنی غریبی میں رہ کر کے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے تھا. اس امیر زادے نے گناہ سے توبہ کی اور گناہ نہیں کیا. پھر وہ گناہ نہیں کیا، بلکہ اس عورت کو خوب زیادہ مال و دولت دیا اور روانہ کر دیا. عزت کے ساتھ میں اس عورت کو اس کے گھر روانہ کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں کیا ہوا، بنی اسرائیل کے جو ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ جاؤ فلاں میرے بندے کے پاس میں اور خوشخبری دے دو کہ اللہ نے ایک گناہ سے بچنے کے سبب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. حضرات محترم، اگر انسان سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں سچی توبہ کر لیں، کام بھی کریں، دنیا میں لگے رہیں، خوب کام کریں، خوب مال و دولت کمائیں، خوب پیسہ کمائیں، لیکن یار زندگی دنیا میں ہمیں جتنے دیر رہنا ہے اتنا ہمیں تیاری کرنی چاہیے، لیکن آخرت میں ہمیں ہمیشگی رہنا ہے. وہاں کی تیاری کتنی کرنی ہے ہمیں، جتنا زیادہ وقت ہو سکے ہمیں اچھے کاموں میں گزارے ہم. اور جو پہلے بتایا نا کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان مرنا، یعنی مرنے کے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ رسول کا نام جاری ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہے. پھر تو کب جاری ہوگا یہ؟ انسان دنیا کے اندر جس چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہے، ڈر ہے کہ وہی چیز موت کے وقت بھی اس کی زبان پر آتی ہے. غلط چیز زیادہ، چاہے گانے ہو، گالیاں ہوں، بری چیز ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ، درود و سلام، اس چیز سے زبان کو جو ہے زبان کو لگائیں، اس چیز میں لگائیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ مرنے کے وقت ہماری زبان پر جو آخری جو جملہ ہو، آخری جو کلمہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ ہمارا مرنے کا ٹائم پہ ہو گیا تو عبادتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو قبر و حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں آپ کو سننے میں خامی و فضل کرم معاف فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.